السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ محترم سامعین، منہاج المسلم کا آج 24واں درس، جس میں آپ تمام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات کا خیر مقدم ہو۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے بہت اہم ہے، کتاب اللہ کا ادب، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید کا ادب اور اس کے تلاوت کے آداب۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ باتیں صاحب کتاب کی، کچھ اپنی طرف سے بھی ہوگی، کچھ صاحب کتاب کے نظریات سے میرا اتفاق نہیں ہوگا، تو وہاں پر انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا۔ ہر مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو آخری کتاب تصور کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر اعتبار سے ہر قسم کے لوگ جن کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی رات میں نازل کیا گیا جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اسی رات لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس رات کی عظمت انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کتاب کا ادب ضرور کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضل اور شرف اور اس کے تقدس کے تعلق سے فرمایا اقرؤوا القرآن، کہ تم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه، یقیناً بے شک یہ روز قیامت قرآن آئے گا اس کے صاحب کے لیے، یعنی اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے پر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یعنی ان کے تعلق سے اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر دوسرے کے مقابلے میں اس میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی اوروں سے سب سے بہتر تم میں وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، تعلمہ جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے، یعنی قرآن کو سیکھے اور اس کے بعد سکھلائے، یعنی قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو کا درس لے اور قرآن کا درس اس کے بعد دے، یعنی قرآن کی تعلیم لینے والے اور دینے والے یہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جس کتاب کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی عظمت بڑھ جائے تو اس کتاب کی عظمت کیا ہو سکتی ہے، اس کا ادب کتنا کیا جانا چاہیے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت مستدرک حاکم کے اندر، اس کی سند امام حاکم نے کہا حسن ہے، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ،
قرآن والے یعنی قرآن والے مطلب قرآن کو پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس پر عمل پیرا ہونے والے، اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ رب العالمین کے اپنے ہیں اور اس کے منتخب لوگ ہیں. جس نے قرآن لوگ والے ہیں وہ اللہ کے خاص ہے. اللہ کے خاص بننے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے خاص وہ جو قرآن والے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے. جس قرآن کو پڑھنے والے کا تقدس اور تخصص اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے تو اس کتاب کی عظمت کیا ہوگا، اس کتاب کی افضلیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا کتنا ادب کیا جانا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. نیز ایک جگہ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، یقیناً لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے. لوہا کئی روز رکھا رہے، بارش کا پانی اس پر گرنے کے بعد وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر کاٹ لگ جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں کاٹ لگ جاتا ہے. فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، اس کو کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے کاٹ کو دور کرے گی، اس کو جلا بخشے گی. یعنی انسان کے دل پر جو کاٹ جمع ہوا ہے اس کاٹ کو، اس گندگی کو یا اس جمے ہوئے چیز جس نے اس کے دل کو مردہ کر رکھا ہے وہ کس چیز سے وہ دور ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن مجید کی تلاوت سے اور موت کو یاد کر کے. تو قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کا مردہ دل بیدار ہو جاتا ہے. انسان کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، زنگ آلود دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت سے. بیہقی کی روایت شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے. اس کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اور انسان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضدی مخالف ولید بن مغیرہ آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یقین اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کا کام کرو، انصاف سے کام لو، بھلائی کا کام کرو، قرابت داروں کو اس کے حق دو اور فحش کام سے رک جاؤ. منکرات تمام حرام کردہ جتنے بھی منہیات ہیں، جتنے بھی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے منکرات میں داخل ہے، ان ساری چیزوں سے روک دیتا ہے. والبغی اور ظلم سے روکتا ہے، تجاوز سے روکتا ہے. حدود اللہ، اللہ کے حدود اور اسلام کے حدود کو پامال کرنے سے روکتا ہے. اس آیت کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کے پاس پیش کی تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ نبی کی جان کا دشمن دوبارہ پڑھنے کا حکم دینے لگا. جو اللہ کے رسول کی جان لینے والا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والا انسان، کہا دوبارہ اس کو پڑھا جائے. تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اس کو پڑھا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ الفاظ اور معانی کی جو خصوصیت ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ انسانی زندگی سے رکھنے والی ساری کی ساری چیز میں داخل ہو گئی. انسان انصاف کا کام کرنا، بھلائی کرنا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. انسان کی زندگی پوری زندگی اس کے اندر گھومتی رہتی ہے. اور منہیات کے اندر تین چیزیں، فحش، منکر اور ظلم، یہ تینوں چیزوں کو روک کر کے پوری زندگی اس کے اندر سمیٹ لی گئی ہے. اسی لیے بہت جامعیت اس آیت کے اندر ہے. ولید بن مغیرہ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے اس کی جو تقدس ہے اس میں وہ مدہوش ہو گیا اور وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا. اور قرآن مجید کی جو تاثیر نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ قرآن کی عظمت اور تقدس کا قائل ہو کر کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ، اللہ کی قسم اس میں مٹھاس ہے، لحلاوۃ مٹھاس ہے، وان علیہ لتلاوۃ اور اس کے اندر تازگی ہے. اور آگے کہا وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغَرِّقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، کہ اس کے نیچے سایہ ہے اور اس کے اوپر پھل ہے.
وما يقول هذا بشر، اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن، یہ ایسا کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ولید بن مغیرہ نے کہا۔ تو آپ دیکھیے ایک دشمنان اسلام ایک آیت سے قرآن مجید کے سن کر کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو اس کے کتنا ادب کرنا چاہیے۔ بڑے جرأت کے ساتھ ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آج جتنی قرآن مجید کی بے ادبی آج مسلمان کرتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنی بے ادبی کوئی غیر مسلم نہیں کرتا ہے۔ کئی اعتبار سے آج مسلمان قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، صرف اس کو چومنا چاٹنا ادب و احترام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ آگے حدیث کے اندر آیا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو تلاوت کرنا اس کا ادب ہے، اور کچھ چیزیں آگے آئے گی اس پر عمل کرنا یہ اس کا ادب ہے، اس کے مفاہیم کا سمجھ کر اس کو پڑھنا اس کا ادب ہے۔ ویسے ہی نہیں آپ کسی کا لیٹر آتا ہے، لیٹر کو ایسے نہیں پڑھ جاتے ہیں سرسری دیکھ کر کے پڑھ لیا، نہیں، اگر آپ نے ایسے ہی پڑھ لیا تو سامنے والے کی بات آپ نہیں سمجھ پائے، گویا اس کی بے ادبی کیا آپ نے۔ تو قرآن مجید بھی صرف ایسے سرسری پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے تلاوت پر ثواب ضرور ہے، لیکن اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، میں نے پہلے آیت تلاوت فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن لوگ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو ہدایت انسان کیسے پائے گا جب تک قرآن کو نہیں سمجھے گا؟ تو ہدایت کے لیے قرآن کو سمجھنا، اس میں تفقہ، اس میں تفہم ضروری ہے۔ ویسے ہی نہیں صرف انسان اب ایسے ہی پڑھتا چلا جائے گا، تفہم و تفقہ نہ کرے۔ آئیے ہم آگے کچھ تلاوت کے آداب بھی سن کر اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلا جو ادب بیان کیا اس میں چند آداب صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں، غالباً 8 آداب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے بہترین حالت میں تلاوت کلام پاک کریں، یعنی باوضو اور قبلہ رخ ہو کر اور ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ دیکھیے اس کے اندر صاحب کتاب نے اپنے رائے پیش کی ہے، اور اس میں کہا ہے قبلہ روح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تلاوت کلام قرآن کے لیے قبلہ روح ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ دلائل سے کہیں واضح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نماز عبادت ہے، جیسے اس کو قبلہ کی طرف بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے کیا جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے خاص ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے اگر قبلہ کا رخ کرنا یا شرط یا پھر اس کے ساتھ لازم کر دیا جائے تو یہ کسی بھی حدیث اور آیت سے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو انسان اگر کر لیتا ہے تو الگ بات ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے تلاوت کیا جائے۔ باوضو ہو کر تلاوت کرنا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، ادب میں سے، لیکن ضروری اور لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، عبادت ہے قرآن پڑھنا تو کرے تو بہتر ہے، لیکن ضروری اور لازمی اس کو نہیں قرار دیا جائے۔ ویسے مومن کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، وہ ہمیشہ وضو سے رہے، یہ مومن کی خاصیت اور مسلمان کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ رہنے کی کوشش کریں، تلاوت کے لیے خاص وضو بنا کر کے اہتمام کرنا یہ بھی قرآن کا حق نہیں ہے۔ اور جو آیت پیش کی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو پاک باز ہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، تو وہ جو ہے فرشتوں کے لیے ہے، فرشتے پاک ہے، اور پاک روح امین اس کو لے کر آتے تھے تو وہ بڑے پاک تھے، وہ ان کے لیے آئے تھے۔ اس کو یہاں فٹ نہ کیا جائے کہ بے وضو بغیر وضو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بہتر حالت سے مراد یہ کہ انسان پورا اپنے آپ کو مکمل طور پر ہر چیز سے ذہنی طور پر فارغ ہو جائے اور تلاوت کرے تو بہتر ہے، اس کو حالت سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور خوشگوار ماحول ہو، اچھا ماحول ہو، اچھی جگہ بیٹھ جائے، سکون والی جگہ ہو، منہ وغیرہ صاف کر لے تاکہ دقت و پریشانی نہ ہو، آواز کو صاف کر لے، منہ وغیرہ دھل لے اچھے سے، کلی وغیرہ جو کرنا ہے گلے صاف کر لے، تو اس کی آگے باتیں آئے گی، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھا جائے۔ دوسرا ادب جو بتلایا ہے، تلاوت میں جلدی نہ کرے بلکہ ٹھہر کر پڑھے، 3 رات سے کم میں پورا قرآن نہ پڑھے ڈالے، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے من قرأہ فی اقل من 3 لم یفقہہ۔ یہ اصحاب سنن یعنی سنن کی جتنی کتابیں ہیں سب میں منقول ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا 3 دن سے کم میں، اس نے اس کو لم یفقہہ، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا،
اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھا جائے، ایسا نہیں کہ فٹ 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 پڑھا جائے تو سمجھ میں نہ آئے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد کر لے، بھول نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، زبان کو جلدی حرکت مت دو، آرام آرام سے پڑھو۔ تو قرآن کا جو حق ہے اس حق کو مکمل دینا ہے اور آرام سے پڑھا جائے۔ اور تراویح کی نماز کے اندر آج جو حفاظ کرام کی حالت بنی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے پیچھے کو ڈنڈا لے دوڑ رہا ہے اور حافظ قرآن بھاگ رہا ہے۔ قرآن کا مذاق ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے ادبی آج جتنے نماز کے اندر تراویح کے اندر کی جاتی ہے، رب کعبہ قسم کسی اور جگہ نہیں کی جاتی ہے۔ اگر غیر مسلم سن لے وہ بھی کہے گا کہ یہ پورا کھلم کھلا مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ تو تراویح کے اندر حفاظ کرام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی تراویح کے لیے کھڑے ہو تو قرآن کا جو حق ہے، ایک ایک آیت کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اور ایک بات سن لیجئے، تراویح کی نماز ہو، چاہے قیام اللیل ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، جیسے آپ فرض نماز میں تلاوت کرتے ہیں وہی انداز آپ کا نوافل میں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ قیام اللیل لمبے لمبے پڑھنا ہے اور نوافل لمبی لمبی ہو، کیونکہ وہ واجب نہیں ہے۔ واجب اس لیے اس میں مختصر تلاوت ہے تاکہ سارے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اور نوافل میں آپ لمبی تلاوت کریے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ بھاگم بھاگ کریں اور پورا قرآن ختم کرنے کے چکر میں ایک مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ حفاظ کرام پڑھتے ہیں، پیچھے حفاظ کرام بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہاں پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ حالت ہمارے معاشرے کی بن چکی ہے تلاوت قرآن کے تعلق سے اور تراویح کے اندر۔ تو میں نے پھر ایک بات کہوں گا کہ جیسے فرض نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں وہی انداز تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر، نوافل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ تراویح کا الگ انداز ہے بھاگا جائے اور نماز کا الگ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تلاوت سب میں برابر ہے، جو تلاوت فرض میں کی جا رہی وہی نفل میں کی جائے، اسی انداز میں کی جائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، کیونکہ برد صغیر کے اندر قرآن کا سب سے زیادہ مذاق تراویح بڑھا جاتا ہے، اور خصوصاً رمضان مبارک کے اندر جس ماہ میں قرآن نازل ہوا، اس ماہ میں جس ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جواد ہوتے تھے، یعنی زیادہ زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور فرشتہ کے دور کرواتے تھے، اس مہینے میں ہمارا یہ معاملہ ہے حفاظ کرام کا۔ تو قرآن کو رک رک کے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور آرام سے پڑھا جائے۔ اس حدیث کے مطابق 3 رات سے کم میں قرآن کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ کچھ وقت لیا جائے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کبھی آپ 3 رات میں ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن کا جو حق ہے وہ حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا کہ وہ 7 رات میں قرآن مجید ختم کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود، عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم بھی 7 رات میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہے، کیا ان سے بڑھ گئے ایک رات میں قرآن ختم کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے۔ تیسرا ادب، خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے، حزن و غم کا اظہار کرے اور اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرے۔ انسان جب قرآن پڑھے تو اس کے اوپر اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اب جب نماز قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے، جہاں عذاب کی آیت آتی رک کر کے آپ سوال کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ مجھے بچا لینا، اور جہاں خوشی کی باتیں آتی تھی وہاں پر ٹھہر کر کے، اور بشارت کی باتیں آتی تھی وہاں ٹھہر کر کے آپ اللہ کا تشکر بجا لاتے تھے، اور بہت سارے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے کلمات میں بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے مطابق سے آتا ہے جو نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تو ایسا لگتا کہ ہانڈی ابل رہی ہے۔ ہانڈی ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، ہانڈی کے اندر جب پکتا ہے گوشت، جو آواز نکلتی ہے بڑ 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 کی اور الگ الگ انداز کی جو آوازیں نکلتی ہے، اس طرح اللہ کے رسول کے سینے سے آوازیں آتی تھی، یعنی اللہ کے رسول اندر سے رویا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ سوال کرتے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر مجید کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو رلا دینے والے ہیں، پورا قرآن ہی رلا دینے والا ہے، کیونکہ کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے۔ اگر دونوں اعتبار سے دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر رونا ہی رونا ہے، لیکن روتے کیوں نہیں ہم؟ اس لیے ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھنے لگ جائے تو ضرور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ جب ہم اپنی زبان کے اندر ایک اچھے انداز میں بنا کر تقریر کرتے ہیں تو سامعین کیسے روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟
یہ وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں تب روتے ہیں. تو قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. اور قرآن اتنا متاثر قرآن کتاب ہے کہ جب سورہ نجم کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سارے کے سارے لوگ جب اس کے آخر میں سجدے میں گرے تو وہ کفار جو بڑے بڑے سرداران تھے جو سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پہ رکھ لی. یہ تاثیر قرآن کی. جب کب یہ تاثیر انسان کے اندر آئے گی؟ جب انسان قرآن کو سمجھے گا، سمجھ کر پڑھے گا اور سمجھ کر سنے گا. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتلو القرآن وابکو، قرآن کو تلاوت کرو اور رونا ہو چاہیے. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، بہت سارے انسان ایسے اس کو رونا نہیں آتا ہے. کوئی بات نہیں، نہ آئے. کہاں اگر رونا نہ آئے فَتَبَاكُوا، باب تفاعل، یعنی باب تفاعل کی خاصیت یہ ہے کہ انسان بظاہر رونے کی شکل بنا لے، یعنی تکلفاً اس چیز کو کرنے لگ جائے. جیسے بولتے ہیں تمارضا، بتکلف بیمار ہونا، یعنی انسان اپنے آپ کو بیمار دکھلائے. تو ویسے ہی اگر رونا نہ آئے قرآن پڑھتے ہوئے تو انسان اپنے آپ کو روتا ہوا دکھلائے. رونا انسان اپنے اندر فیلنگ پیدا کرے رونے کی، اور رونا انسان تکلفی طور پر یہ پیش کرے. یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی روایت، اور اس کی سند بھی جید ہے، ایسے ہی روایت ہے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اچھی آواز سے تلاوت کی جائے. ایسا نہیں کہ جیسے ہم پڑھتے جائے تلاوت کو ایک اچھے انداز میں تلاوت پڑھی جائے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت، سنن نسائی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر اس کو صحیح قرار دیا امام حاکم رحمہ اللہ نے. کہا زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم اپنے آواز کو قرآن پڑھتے ہوئے مزین کرو، یعنی ایک اچھے انداز بنا کر پڑھا جائے. آج دیہاتی لوگ کیسے نہ جانے کس طرح تک پڑھتے ہیں. یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھتے ہی نہیں. وہ اپنا آپ کو تو تسمار خان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ابھی میں نے کہیں پڑھ رہا تھا، میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جاہل انسان کون ہے؟ جاہل وہی ہے جو کسی سے علم لینا ہی نہیں چاہتا، اور وہ سوچتا ہے میں اس بڑا عالم ہوں، میں اس سے بڑا علامہ ہوں. اور یہ گاؤں اور دیہات کے اندر سب سے زیادہ یہ برائی پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تسمار خان ہیں، ہم تو بہت جانکار ہیں، کون نیا آیا ہم کو سکھانے والا. یہ سب سے بڑا جاہل ہے، اور انتہائی بڑا جہالت جو گاؤں کے اندر ہوتی ہے، دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ سمجھتا ہے، محدث اعظم سمجھتا ہے، مفسر قرآن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مقری سمجھتا ہے، اور جب قرآن پڑھے تو انتہائی غلط قرآن پڑھتا ہے، انتہائی غلیظ آواز کے اندر، انتہائی بے حرمتی کے ساتھ بے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. تو سیکھنا چاہیے. یہ آپ اگر نہیں سیکھتے ہیں تو آپ خود مجرم ہے. اگر آپ سیکھیں گے اس کے بعد اگر نہ ہو سکے تو آپ مکلف نہیں ہیں. کوشش کرنے میں سے انسان کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے. گاؤں کے لوگ محنت میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ ضرور محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اور ایک حدیث اللہ رسول نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، سے بخاری مسلم کی روایت کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو شخص قرآن کو اچھی آواز میں نہ پڑھے. یتغنى گانے یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یتغنى گانا یعنی اچھی آواز کے اندر، خوبصورت آواز کے اندر قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت کے اندر ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتے جتنا کہ پیغمبر کا قرآن پڑھنا خوش ہو کر سنتے ہیں کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے. یعنی اچھی آواز جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اچھی آواز میں قرآن کو پڑھا جائے، سکون سے پڑھا جائے. نمبر 5، بہت سارے حفاظ کرام کے برائی پائی جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے ہم تمام حفاظ کرام کو اور جتنے تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے سب کو. وہ 5 چیز دکھاوے اور کسی کو سنانے کے جذبے سے، یعنی میں قرآن دکھاوا کرنا، ریاکاری کے لیے قرآن میں کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمل نہ کیا جائے. ویسے قرآن میں ہاں کسی کو ابھارنا اگر ہے تو آپ ضرور پڑھ کر کے دوسرے کو ابھارے کہ یہ پڑھ رہا میں بھی پڑھوں. تو یہ مقصد اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور سنانے کے لیے کہ میری آواز کتنی اچھی ہے، کیا شاندار میری تلاوت ہے. تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کیسے تلاوت کی، کیسے انداز تھا، کیا میں نے پڑھا. ہاں اگر وہاں پر آپ کا مقصد اصلاح ہے تب ٹھیک ہے، لیکن اگر واہوائی ہے تو آپ ایک حدیث
مشہور حدیث سب سے زیادہ علماء کرام، حفاظ کرام، قرا یہ سارے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. وہ کون؟ وہی ریاکاری کرنے والے، دکھاوے کرنے والے، وہی حفاظ کرام، وہی قراء کرام، وہی قرآن پڑھنے والے جو دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دکھاوے، صاحب کتاب کہتے ہیں دکھاوے کے لیے بھی نہ پڑھا جائے اور کسی کو سنانے کے جذبہ سے بھی نہ پڑھا جائے. اگر کسی نمازی کی نماز میں خلل اندازی کا خطرہ ہو، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہاں بیٹھے تلاوت کرنے لگ جائے، زور زور سے اس کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے، ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں بھی آپ اپنی آواز کو پست کر لیں، آہستہ قرآن پڑھے. یہ نہیں کہ اس کے سامنے آپ زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے. اللہ رسول نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، کہ قرآن کو جہر سے یعنی دکھاوے کے لیے زور زور سے پڑھنے والا صدقے کو ریاکاری دکھاوے کے لیے کرنے والے کی طرح سے ہیں. یعنی جیسے انسان صدقہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو ویسے ہی قرآن کو دکھاوے کے لیے پڑھنے والا بھی اسی زمرے میں داخل ہے. جیسے صدقے کے اندر کئی ایک نیت ہوتی ہے کہ انسان کو ابھارنے کے لیے، تو ویسے ہی قرآن کے اندر بھی اگر زور سے انسان پڑھ رہا ہے تو کسی کو ابھارنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کو اچھے انداز میں پڑھا جائے یہ تو جائز ہے، لیکن زور زور سے پڑھنا نہیں، دکھاوے کے زور زور سے پڑھنا یہ غلط ہے. چھٹا ادب، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کرے، تعظیم ملحوظ رکھے، حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور معانی و اسرار پر پوری توجہ دے. دیکھیے بہت اہم ہے چھٹا ادب کہ اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر قرآن کو پڑھا جائے، ایسا نہیں ریڈنگ لگا دیا جائے. نہیں، میں نے پہلے مثال دی، کسی خط آتا ہے تو ہم اس کے ریڈنگ لگا کر اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی وبال بن سکتا ہے. ساتواں ادب، تلاوت کے وقت غلط غفلت و اغراض کرنے اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والا نہ بنے کہ کہیں خود ہی اس کی لعنت کا مستحق بن جائے. یعنی قرآن کو پڑھتے وقت انسان غفلت سے کام نہ لے بلکہ بہت حساس ہو کے پڑھے. انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے تو یہ قرآن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. صاحب اقرار نے بہت بہتر ایک بات نقل کی، تورات میں ہے، اے انسان تجھے شرم نہیں آتی جب تیرے کسی ساتھی کا مکتوب تیرے پاس آتا ہے تو راستہ سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ کر اسے غور و فکر سے پڑھتا ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، جبکہ میری کتاب کے ساتھ تیرا سلوک یہ نہیں. بہت اہم بات کہی تورات کے اندر کہ کسی کا خط آتا ہے کسی اچھے انداز میں پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، کتاب اللہ سے ایسا کیوں نہیں. میں نے اپنی کتاب میں بات واضح کر کے بیان کر دی اور بار بار ایک بات کو دہرایا ہے تاکہ تو اس کو طول و عرض اچھی طرح سمجھ لے، مگر تو اس سے اعراض کرتا ہے تو میں تیرے ساتھیوں سے کمتر ٹھہرا. یعنی بہت بڑی بات ہے دوستو، جو آپ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جب تمہارے دوست کا مکتوب اور خط آتا ہے تو اس کو بڑے غور سے پڑھتے ہو، اور میری کتاب کو جس کے اندر بڑی وضاحت ہے، اس کے اندر بار بار بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ کر پڑھتے ہو اور غفلت سے کام لے کے اعراض کرتے ہو، تو یعنی تم نے اپنے دوستوں کو مجھ سے یعنی اللہ کے سے عزیز سمجھا. کیونکہ یہ کتاب اللہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے اور خط اپنے دوست کا پیغام ہے. اپنے دوستوں کا پیغام کو بڑے غور سے ہم پڑھتے ہیں. واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے بڑے غور سے پڑھتے ہیں، ایک بھی بات اس کی ہم سے چھوٹ نہ جائے. تو اگر ہم کتاب اللہ کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اس مکتوب کو خط کو بھیجنے والے سے ہم اللہ کو کمتر سمجھ رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں، سمجھ نہیں بات ہے. میرے بندے، جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور غور سے ان کی بات سنتا ہے. اگر درمیان میں کوئی کلام کرنا چاہیے یا کوئی اور چیز درمیان میں مخل ہو تو فوراً ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ابھی نہیں. مگر میرے ساتھ تیرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی میری کتاب پڑھتے ہو اگر کوئی بولتا ہے یا تجھے خلل اندازی تیرے اندر آتی ہے تو کیوں نہیں روکتا ہے؟ تو بھی اسے پڑ جاتا ہے. میں تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور تیرا دل کسی غیر کا مسکن بنا ہوا ہے. کیا تو مجھے اپنے بعض ساتھیوں سے بھی کمتر جانتا ہے؟
دیکھیے 3-4 باتیں جو نقل کی ہے، بیان کی ہے تورات کے اندر، یہ بہت ہی بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ ضرور اس بات کو لوگوں تک پہنچائے. 8واں ادب، تلاوت کا بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آخری ہے. تلاوت کرتے وقت پوری کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائے اور انہیں کی علامتیں اس میں در آئے، یعنی آ جائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے جب کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. پرہیزگاری اس کی علامت ہے، وہ خاموش طبع ہے، خشوع و خضوع سے متصف ہے، اللہ کے خوف اور رجا کی کیفیت اس پر طاری ہے، جبکہ عام لوگ ان صفات عالیہ سے عاری ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو قرآن مجید پڑھنے والے کی یہ صفات ہے، وہ غیبت چغلی نہیں کرتا ہے، وہ برائی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ہی کام میں لگا رہتا ہے، اس کو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے. تو تلاوت کرام کے وقت ایک ایسی عبقری صفات پیدا ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت کہ آپ تلاوت کیجئے. ابن مسعود تلاوت کرتے ہیں سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، آپ زار گٹار رو رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کے مفہوم کو آپ نے سمجھا. جب آپ اس آیت کو قرآن کا مفہوم سمجھیں گے تو آپ ہمیشہ آپ کی انکساری ہوگی، عاجزی ہوگی، قرآن کا جو حق ہے وہ حق آپ ادا کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ چند آداب آپ کے سامنے میں نے صاحب کتاب نے پیش کیے ہیں، وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے. تو آپ تمام حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی ان تمام کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود تلاوت قرآن کرے اور قرآن کا ادب و احترام کرے، قرآن کی بے ادبی نہ کرے. آج قرآن کی جتنی بے ادبی مسلمان کر رہا ہے اتنی بے ادبی کوئی نہیں کرتا، اس لیے قرآن مجید کی کا ادب و احترام کرے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں خاموش ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں پڑھا جائے، نماز میں پڑھا جائے، لوگ زور زور سے بکواسات کرتے رہتے ہیں. کوئی حافظ پڑھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی قاری پڑھ رہا ہے، کوئی عام انسان پڑھ رہا ہے، لیکن بکواسات اتنی ہوتی ہے کہ اس کو خلل پڑ جاتی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت جب پڑھا جائے تو سکون سے سنیں، سکون سے سنیں، کیونکہ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن غالب نہ آ جائے، اسلام غالب نہ آ جائے، اس لیے وہ لوگ جب قرآن پڑھا جاتا زور زور سے بولتے تھے، زور زور سے آوازیں نکالتے تھے. یہ ان کا معاملہ تھا. یہ اہل اسلام کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بے ادبی ہم کرتے ہیں، ہم قرآن کی بے ادبی سے بچیں، قرآن کا ادب احترام کریں، قرآن تلاوت ہو ہم خاموشی سے سنیں. ضرور انشاءاللہ جتنی تاثیر آپ خود پڑھ کر کے آپ کے دل کے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جتنی سن کر کے ہوتی ہے. کیوں کہ جب کسی سے آپ سنیں گے تو آپ کے اندر وہ کیفیت آ جائے گی کہ آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا. جب خطیب حضرات اس چیز سے واقف ہیں، جب خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اتنی ان کے اندر بھی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے جتنا سن کر کے ہوتی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، دنیا داری سے انسان دور ہوتا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب انسان سنتا ہے، سکون سے، خاموشی سے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے آداب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فیس بک پر ہمارے والد صاحب مولانا احمد مولوی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزا، بہت بہت شکریہ. آگے شاید لکھا ہے بہت بہتر ہے بیٹے، جزاک اللہ، اللہ ذکر عطا فرمائے ہمارے والد صاحب نے. اور کیا کہنا ماشاءاللہ. ساتھ میں لکھا ہے تو پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، انشاءاللہ میں کمنٹ میں جواب دے دوں گا اس کا. یہ ہمارے والد صاحب الحمدللہ آپ قرآن فارغین میں سے ہیں اور
صدر بازار کے اندر پرانا ادارہ جہاں سے مولانا جلیل شامردی رحمہ اللہ ان کی فراغت ہے، وہیں سے والد صاحب کے الحمدللہ فراغت ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے اداروں میں آپ نے پڑھے، بہت سارے آپ کو بڑے بڑا اساتذہ بھی ہے، اور ہمارے والد صاحب کی تعریف میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو عالم بنایا اور باصلاح تعلیم اچھے اچھے اداروں سے الحمدللہ فراغت تینوں بیٹوں نے حاصل کی، اور جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ سمجھیے کہ ان کا تعارف ہے اور ان کی تعریف ہے۔ اللہ صحت و تندرستی دے، عمر دراز کرے، ان کا سایہ تاج قائم رکھے۔ کاکا تقریباً حافظ احمد ہے یہ، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں، سامرود کے امام و خطیب ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بھی مکتب کے استاد ہیں ان کے والد صاحب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے استاد محترم کو، اور ان کے بیٹے حافظ احمد جو بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی عبد الخالق کے بھی شاگرد ہیں، اور ان کے والد صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور ان کے اساتذہ ان کے تمام کو سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ علم سے نوازے اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے حضرات فیس بک جڑے ہوئے ہیں تمام کا تشکر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے احباب جڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے ہیں، تمام کا تشکر۔ یہاں بھی حافظ احمد صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھی بہت سارے احباب، محمد راجہ ابھی ہمارے خالصات بھائی ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی حبیب مولوی مولانا حبیب صاحب جزاک اللہ بلال قریشی، تو جامعہ اسلامیہ کے طالب علم ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، جزاک اللہ بلال بھائی۔ اور جتنے بھی احباب ہیں جو نہیں دکھ رہے ہیں انسٹاگرام پہ ان تمام کا بھی تشکر، اللہ جزاک اللہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک جناب آئے ہیں فیس بک پر کمنٹ میں، فہد حافظ جی، جزاک ماشاء اللہ، فہد بھائی جزاک اللہ، حسن جزا، الحمدللہ بڑے دیندار نوجوان، نماز پہلے سب پہ رہنے والے، اور دینی جذبہ دینی شوق بھی کافی ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید آپ کے جذبے میں اضافہ کرے اور مزید آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔